طاقت ہے تو وہ آپ سے فرض ساقط ہوگا. دوسری بار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. فرض صرف ایک ہی بار ہے زندگی میں, پوری زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے, اور وہ بھی ہر مسلمان پر نہیں ہے فرض. جس کے پاس استطاعت ہے, جو خانہ کعبہ پہنچ سکتا ہے کیسے بھی, چاہے پیدل پہنچ سکے, جیسے جو مکہ کے آس پاس ہیں وہ پیدل اگر پہنچ سکتے ہیں, یا خود کی گاڑی ہے جو ہے, اور وہ آج کل کے دور میں جو ہے پیسے کی تصریح کی ضرورت پڑتی ہے, تو تصریح اور پرمٹ لینے کی اس کے پاس استطاعت ہو, خود لے یا کوئی دوسرا اس کا دوست دلائے, یا کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ یا اکیڈمی دلائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سینٹر دلائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ وہاں تک پہنچے, اس کو وہاں تک پہنچنا ہے. اپنے گھر سے آئے خرچہ لگا کر کے خود کا پیسہ, یا یہاں جو لوگ رہتے ہیں جیسے جو ہے جمعیات وغیرہ ان کو کرواتی ہیں, دونوں صورتوں میں اس کا حج ہو جائے گا, دونوں صورتوں میں اس کا حج ہو جائے گا. اس کے پاس پہنچنے کی طاقت ہو تو وہ طاقت خود انسان کے پاس ہوتی ہے مال, یا مال کہیں اور سے ملتا ہے, دونوں صورت. اس طرح سے جسمانی طاقت بھی ہے, اور راستے کا پرامن ہونا, تو راستے کے پرامن ہونے میں نے بتایا تھا کہ تصریح بھی ضروری ہے, کیونکہ تصریح کے بغیر آپ جا نہیں سکتے, آپ کا راستہ پرامن نہیں ہے, آپ خطرات سے گرے ہوئے, اور ہیلا کرتے ہیں. جو بغیر تصریح کے حج کرتے ہیں نا, وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, کیونکہ بغیر تصریح کے آپ احرام پہن کر کے تو جا ہی نہیں سکتے, احرام پہن کر کے جا ہی نہیں سکتے. جب نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے, ہیلا کریں گے, اور اللہ کے حدود میں جو چیز آپ کے اوپر فرض نہیں تھی آپ ہیلا کریں گے. لباس کپڑے میں پہنے ہوئے کپڑوں میں جائیں گے, اور پھر مکہ میں احرام پہنیں گے, پھر دم دیں گے. سنت کی خلاف ورزی کی آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کر دی ہے. میں نے میقات کا بھی ذکر کیا تھا کہ میقات زمانی, میقات زمانی کیا ہے, میقات زمانی کیا ہے, میں نے کیا بتایا تھا, میقات زمانی, میقات زمانی یاد رکھیے, زمانہ, میقات زمانہ, وقت, زمانہ. میں نے کہا 2.5 مہینے ہیں, شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن, یہ میقات زمانی ہیں. ان کو اشہر الحج کہا جاتا ہے, حج کے مہینے, اشہر الحج. قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں, حافظ جی ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں, ہاں, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. یہ پوری آیتوں میں حج کا ذکر ہے, تفصیلی ذکر کیا اللہ نے, تقریباً 2 صفحے پر حج کا. یہ ایک صفحہ یہاں سے آخر سے شروع ہوتا ہے, پھر دوسرا صفحہ پورا, پھر تیسرا صفحہ کا آدھا. یہ پورے حج کے احکامات ذکر کیے ہیں اللہ رب العالمین نے, کہ حج اگر انسان روک لیا جاتا ہے تو کہاں جو ہے احرام کھول سکتا ہے کہ نہیں. مشعر حرام کا ذکر کیا اللہ نے, اور ایام معلومات کا, ایام معدودات کا ذکر کیا, وہاں ذکر کرنا ہے اللہ رب العالمین کا. تو بہرحال یہ ساری تفصیلات اللہ رب العالمین حج کی ذکر کی ہیں. تو اشہر الحج کہا جاتا ہے یہ, شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اور میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ کیسے, یعنی ان مہینوں میں آپ حج کی شروعات کر سکتے ہیں, حج کی نیت کر سکتے ہیں. جیسے حج کی 3 قسمیں جو بتایا تھا کہ پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے 2 قسموں میں, حج قران میں اور حج تمتع میں. حج افراد کا مطلب صرف حج کریں, اور حج قران میں آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں, لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور آپ احرام نہیں کھولتے ہیں, حلال نہیں ہوتے ہیں. اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں, اور عمرہ کرنے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں اور حلال ہو جاتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں. پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں, اور پھر جو ہے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. تو یہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں. تو یہ آپ شوال میں بھی کر سکتے ہیں, عمرہ آپ نے شوال میں کیا اور حلال ہو گئے, پھر جو ہے 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے حج کیا, تو آپ کا یہ حج کیا ہوگا, حج تمتع ہوگا. کیا ہوگا, حج تمتع کہلائے گا. اور یہ افضل قسم ہے حج کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے, ایک حج کیا تھا, جس میں سے حج, آپ نے جو حج قران کیا تھا, کیا کیا تھا آپ نے, حج قران کیا تھا, ایک ہی حج کیا تھا اور حج قران کیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ تینوں قول ملتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں حج تمتع ہے کیا آپ نے, کچھ لوگ کہتے ہیں حج قران, اور کچھ لوگ کہتے ہیں حج افراد. اور تینوں کی توجیہ میں نے بتائی, تینوں کی توجیہ بتائی تھی. افراد اس لیے کہ ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی کیا, مفرد کیا, یعنی سنگل کیا حج, تو وہ ایک معنی یہ مراد لیا گیا, لفظی معنی کہ آپ نے ایک ہی حج کیا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ شروع میں آپ نے افراد کی نیت کی تھی, لیکن بعد میں آپ نے اس نیت کو کنورٹ کر لیا اور حج قران میں کر لیا. اور آپ کا ارادہ تو تھا کہ آپ تمتع کریں, بعد میں جب آپ کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہوئیں تو صحابہ کرام کو آپ نے کہا کہ عمرہ جنہوں نے کر لیا وہ عمرے کا احرام کھول دیں, حلال ہو جائیں, بال کٹوا لیں اور حلال ہو جائیں. پھر آپ نے کہا کہ میرے ساتھ اگر میں اونٹ نہ لایا ہوتا قربانی کی جانور اپنے ساتھ مدینہ سے تو میں بھی حلال ہو جاتا, لیکن میں اپنے ساتھ اونٹ لایا, اور جو اونٹ لایا ہے اپنے ساتھ, قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے, اونٹ شرط نہیں ہے, جو بھی قربانی کا جانور ہو لایا ہے, تو وہ جو ہے حلال نہ ہو, وہ حلال نہ ہو, یہاں تک کہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر لے, حج کا طواف جس کو طواف افاضہ, طواف رکن وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے بتائی تھی, لیکن آپ کی مجبوری تھی, گویا کہ آپ نے تمنا کی تھی حج تمتع کی. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا تو سوچا کہ آپ نے حج تمتع کی, تو اس کو بیان کر دیا. بہرحال
اور حج قران کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح بات یہ ہے کہ حج قران کیا، یعنی حج اور عمرے کا دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا اور عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال نہیں ہوئے. حج کی تعریف، حج کا حکم، عمرے کا حکم بھی. عمرہ بھی بعض لوگوں کے نزدیک، سب لوگوں نے نہیں کہا لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ عمرہ بھی فرض ہے. جس طرح حج فرض ہے اس طرح عمرہ بھی ایک بار فرض ہے. اور وجوب کی شروط میں نے ذکر کی تھی کہ اسلام مسلمان پر ہے، کافر پر نہیں ہے. بالغ ہو، اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا حج صحیح ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے. اور بچپن میں کیا کسی نے حج لیکن بالغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر سے اس کو حج کرنا ہوگا. اسی طریقے سے عاقل ہونا، یعنی پاگل مجنون پر جس کا عقل چلی گئی ہو تو اس پر نہیں. الحریہ، آزادی، آزاد انسان پر حج فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے. کرے گا تو ہو جائے گا، مقبول ہے، لیکن فرض نہیں ہے اس پر، کیونکہ وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، مالک کے تابع ہوتا ہے. اسی طریقے سے استطاعت، قدرت، طاقت. اور استطاعت میں یہ ساری چیز، جسمانی استطاعت تو چل سکتا ہو انسان، ایسا معذور نہ ہو، بیمار نہ ہو. کسی کے پاس مال تو ہے لیکن بیچارہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، 90 سال 100 سال کا ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جیسے چل نہیں سکتا، اللہ حفاظت کرے. ہاں تو وہ اس کے پاس مال تو ہے بہت سارا، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، لیکن جا نہیں سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں، وہ خود استطاعت ہو اس کے پاس استطاعت ہو، مالی استطاعت بھی ہو، جسمانی استطاعت بھی ہو. اور تیسری چیز اس میں کہ راستہ معمول ہے. جیسے کورونا وغیرہ کے ٹائم انسان کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور مال بھی تھا لیکن لوگ نہیں آ پاتے تھے کیونکہ راستہ معمول نہیں تھا، راستہ پورا من نہیں تھا. یا اللہ حفاظت کرے جنگیں ہوتی ہیں، بسا اوقات جو ہے فتنے ہوتے ہیں کسی جگہ میں، تو انسان وہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک نکل نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے، آج کل تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے، لیکن پہلے زمانے میں ایسے بہت ہوتے تھے کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں. ایک بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ کر دیتا تھا، ایک جو ہے شہر کا حکمران دوسرے شہر پر ایسے ہی حملہ کر دیتے تھے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے. تو مسلمان کے اوپر کب حج واجب ہے؟ جب یہ استطاعت ہوتی ہے تب واجب ہے. اور جب واجب ہو جائے تو انسان کو جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا ہے، غیب کا علم نہیں ہے اس کو کہ اس کو کون سی ضرورت پیش آ سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، یا جو ہے انسان کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اور میقات زمانی میں نے بتایا، زمانہ وقت کو کہتے ہیں نا، مہینے. اور میقات مکانی، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو کہتے ہیں. میقات مکانی کتنے ہیں؟ میقات مکانی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. میقات مکانی 5 ہیں. آپ نے 5 علاقوں کی میقات مقرر کی، الگ الگ ڈسٹینس میں، الگ الگ جو ہے روٹ کے حساب سے آپ نے مقرر کی ہیں. یلملم کے لیے یعنی ساؤتھ والوں کے لیے جو ہے، مکہ سے ساؤتھ والوں کے لیے کیا ہے؟ یمن والوں کے لیے کیا ہے؟ یلملم ہے. یلملم آپ نے یمن کہا، اور کہا کہ یہ ان کے لیے اور جو بھی وہاں سے گزرے گا. ہن لہن ولمن اتی علیہن، آپ نے فرمایا یہ ان کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یعنی ان علاقے والوں کے لیے یہ میقات. جیسے یمن والوں کے لیے یلملم، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، جس کو آج کل رابغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے قریب ایک مقام ہے. اسی طریقے سے نجد والوں کے لیے قرن المنازل، قرن المنازل جس کو سیل کبیر کے نام سے آج کل یاد کیا جاتا ہے، جو طائف کے قریب ہے، اور سب سے قریبی میقات یہی ہے مکہ کے. اور جو ہے عراق والوں کے لیے کیا ہے؟ ذات قرن، ذات قرن عراق والوں کے لیے. تو یہ جس روٹ سے اس زمانے میں جو روٹ تھا، آنے کا جو راستہ تھا لوگوں کا، آنا اس شہر والے اس راستے سے آئیں گے تو اس راستے میں جو حد پڑتی تھی آپ نے اس کے حساب سے متعین کیا. اور سب سے لمبی میقات کون سی ہے؟ میں نے بتایا مدینے کی. کتنا کلومیٹر ہے؟ تقریباً 418 یا 430 کے آس پاس ہے، 450 سے کم ہے، 418 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کے آس پاس ہے تقریباً. اور سب سے نزدیک والی ابھی میں نے بتایا کون سی ہے میقات؟ طائف والی، سیل کبیر والی. سیل کبیر جو کن کی میقات ہے؟ اصل کی ایکچوئل کن کی میقات ہے؟ وہ نجد والوں کی، عراق والوں کی ذات جو ہے قرن ہے، ذات عرق ہے، ذات عرق ہے. عراق والوں کی ذات عرق ہے، سوری. اور جو ہے نجد والوں کے لیے قرن المنازل یا القرن، السیر الکبیر، مختلف نام ہے. جو پرانے زمانے میں وہ راستہ تھا، ابھی راستہ چینج ہو گیا، ابھی روڈیں بنی ہیں، تو اس کے مقابل میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو متعین کر، کیونکہ وہ غیر آباد جگہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے مقابل میں کر دیا جاتا ہے. یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے. قرن المنازل کیا ہے؟ طائف اور مکہ کے درمیان ہے، یعنی طائف کے بعد ہے. طائف سے انسان مکہ کی طرف جا رہا ہے تب آئے گی. اور اہل مشرق اور عراق والوں کے لیے، مشرق جب بولا جاتا تھا اس زمانے میں، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس سے مراد یہ تھا کہ مدینہ سے مشرق پر. حالانکہ نجد بھی آ جاتا تھا اس میں، لیکن اس سے مراد نجد کی تو خاص آپ نے بتا دی، جو ریاض کا علاقہ آج کل کہلاتا ہے نجد کا علاقہ. اس کے علاوہ جو ہے عراق ہے، اس کے بعد ایران کا علاقہ، فارس جس کو کہا جاتا تھا، ایران اور فارس اس زمانے. اس کے علاوہ بلاد ما وراء النہر اور خراسان کے علاقے. آج کل خراسان کا علاقہ کیا ہے؟ خراسان جانتا ہے کوئی؟ خراسان کا